شیعہ سنی کے بیچ اتحاد کو لے کر اس وقت بڑی کوششیں جاری ہیں، اور جیسا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک کے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا تھا، اسی پر بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اس وقت محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں جاری ہیں اور اتحاد کو قائم رکھا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملی گزٹ اخبار کے چیف ہیں جناب ظفر الاسلام صاحب، ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب، ان سے اس پورے مدعے پر میں بات کر رہا ہوں آج۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے INN چینل پر۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت دنیا لگی ہوئی ہے توڑنے میں کہ کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے، کس طرح سے بانٹا جائے، لیکن وہیں ایک پیغام امام خمینی نے دیا تھا کہ شیعہ سنی اگر ایک ہو جائیں، اتحاد ہو جائے تو ایک ایک بالٹی پانی بھی اگر اسرائیل پر ڈالیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس پیغام کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں، کیا آپ کے تاثرات ہیں اور اس کا کیا اثر دیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں، بہت ہی مناسب یہ پیغام تھا یہ، اور اس بات کی کہ اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جس وقت کہا گیا تھا اس وقت بھی تھی اور آج بھی اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم متحد ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ہمارا بیکا نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم دنیا کے تقریباً 20% دنیا کی آبادی کے ہم 20% ہیں، 20% کے بہت معنی رکھتی ہے، اور ہمارے 58 ملک ہیں۔ اگر ہم مل کر کے کسی بات پر تہیہ کر لیں تو کسی کے مجال نہیں، جیسے کہ آج میکرون وغیرہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہالینڈ وغیرہ میں کی گئی، یا اور اس طرح سے بعض ممالک میں کی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر صاحب بھی اس طرح کی بدتمیزیاں کبھی کبھی کر چکے ہیں، تو ان کی ہمت نہیں بڑھے گی اگر ہم متحد رہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو موقع ملتا ہے، اور اس لیے یہ بات اس میں جتنا بھی آپ اس کی تاکید کریں اتنا ہی مناسب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر ہم آج متحد ہوتے تو بہت سے ہمارے مسائل ہیں، ہمارے آپس کی تجارتیں ہوتی، ہمارے آپس کا ایک سکہ ہوتا جس میں ہم ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہے ہوتے۔ ہم کیوں ڈالر میں خریدیں بلا وجہ؟ ہم ڈالر خریدنے جاتے ہیں، پیسہ ان کو دیتے ہیں اور پھر ان کا احسان بھی سنتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتے ہیں، جس دن چاہیں وہ ہمارے پیسے ضبط کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تم ٹرانسفر نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیوں اس طرح سے مجبور ہیں؟ اگر ہمارا جیسے پہلے کہا جاتا ہے اسلامی دینار بنائیے بھائی، کیوں نہیں بناتے؟ اور لیکن اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل صاف ہوں گے اور ہم ایک ساتھ ملیں گے، اور ہم شیعہ سنی اور اس طرح کے اور بھی جو چھوٹے چھوٹے خلافات ہم نے کر رکھے ہیں، کوئی مسلک کے اس پہ لڑ رہا ہے، خود ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی بیکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ بہت ہی گہرائی سے دیکھیں تو ہمارے درمیان اختلافات تو 2-3-4% کے ہیں، اس سے آگے تھوڑی ہیں۔ بلکہ مجھے خود جب میں PhD کر رہا تھا اس زمانے میں نے حضرت امام جعفر کی جو فقہ جعفری ہے کتاب، ان کی اصلی جو کتاب وہ دیکھی میں نے، اور چونکہ میں نے خود میں حنفی گھرانے پیدا ہوا، میں حنفی نہیں ہوں، میں تو مسلمان صرف ہوں، لیکن میں نے جو مدرسے میں جو حنفی فقہ کی کتابیں جو پڑھی تھیں، جیسے کہ قدوری کی کتاب پڑھی تھی، ہدایہ نقایہ وغیرہ پڑھی تھی، تو مجھے لگا یہ تو وہی ہے، کوئی فرق ہی مجھے نظر نہیں آیا۔ اور اس لیے بھی بعد میں نے اس بات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام ہمارے جو سب سے بڑے جو حنفیوں کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، وہ امام جعفر کے شاگرد تھے، تو کیوں نہ ہوتا؟ تو ہمارے درمیان اختلافات بہت ہی معمولی ہیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ شیعہ ہمارے بھائی جو ہے اہل بیت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ یہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے مودت کے، تو یہ کہنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں، اور اس پیغام کو جو امام خمینی نے دیا تھا وہ اس کے پیغام کی ہفتے وحدت میں نہیں بلکہ سال بھر میں اس کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہمارے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آپس میں تجارت کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کتنی اچھی اچھی یونیورسٹیاں بعض ملکوں میں، لیکن دوسرے ملکوں کے لوگ وہاں نہیں جاتے کہ بھائی ہمارے تعلقات ان سے اچھے نہیں ہیں۔ بھائی تعلقات اچھے کیجئے، چھوٹے موٹے اختلاف اگر آپ کے ہیں تو وہ اس کو دور رکھیے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن عوامی سطح پر جو لین دین ہونا چاہیے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہو پائے گا تو یقین مانیے کہ دنیا میں ہم سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم سمجھیں تو اس کو، جس دن ہم سمجھ جائیں گے اس دن ہم ناقابل تسخیر طاقت ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر کوئی ہماری طرف آنکھ نہیں اٹھا پائے گا، کوئی میکرون کوئی اس طرح کا بدتمیزی نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر ہم متفق نہیں ہوں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے،
تو یہ ہو رہا ہے وہ ہوگا. اس لیے وحدت کی ضرورت اس وقت بھی تھی جب یہ کہا گیا تھا، اور آج بھی اس کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے. اور یہی ہم دیکھتے بھی ہیں اکثر کہ کہیں کہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر اتحاد ہوتا تو یہاں یہ نقصان نہیں دیکھنا پڑتا. خاص طور سے اگر فلسطین کی بات میں کروں تو فلسطین میں یہ اسپیشلی دیکھا گیا کہ اگر اتحاد ہو تو واقعی فلسطین کو بھی لیا جا سکتا ہے. اگر اب سعودی عرب کی بات کر لیں تو سعودی عرب کھل کے بالکل سامنے آ چکا ہے. یقیناً اب جو فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین کے مسئلے میں اگر سارے مسلمان متحد ہوتے کہ ہم فلسطینیوں کا حق جیسا بھی ہم بہت زیادہ نہیں مانگتے، بھئی کم سے کم جو اقوام متحدہ نے فیصلہ کر دیا ہے جس کو آپ سب لوگ مان رہے ہیں وہ تو کیجئے. اس بات پہ سب متفق ہیں، لیکن کاغذ میں وہ متفق نہیں، عملاً نہیں متفق ہیں. وہاں پہ وہ اپنے نو آبادیات بنائے چلا جا رہا ہے، زمینوں پہ قبضہ کیے چلا جا رہا ہے، سارے جو ان کے جو قدرتی موارد ہیں سب پہ قبضہ کیے ہوئے ہے، اور ان کو ایک دم غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک گلی سے دوسری گلی نہیں جا سکتے ہیں، ایک شہر دوسرے شہر نہیں جا سکتے ہیں. مطلب جو ویسٹ بینک ہے اس کی یہی حالت ہے اس کی. وہاں پر کئی سو میں خیال 520 ایسی انہوں نے جو بیریئر بنا رکھے ہیں. تو یہ نہ ہوتا اگر ہمارا اتحاد ہوتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اسرائیلی وجود میں نہیں آتا. اگر ہم متحد ہوئے ہوتے تو سن 47-48 میں جب اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، اور اس وقت جو بین الاقوامی جو طاقتیں بڑی بڑی اپنے آپ کو سمجھتی تھیں، یعنی فرانس ہے، برطن ہے اور امریکہ وغیرہ ہے، اگر یہ دیکھتے کہ مسلمانوں کا رد عمل اس کے بارے میں بہت ہی خراب ہوگا تو وہ اس بات پہ یعنی ایک کرتے ہی نہیں. لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ سب جو ان کی ایک کوئی آواز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ اتنی بڑی حرکت کی. اور اس کے علاوہ بھی یعنی اس کے بعد جو بہت سے ممالک پہ حملہ کیا ہے، یا ایران کے خلاف اتنی زیادہ سینکشنز لگا رکھے ہیں، اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ صرف اکیلا ملک ہے، چلو اس کے ساتھ کچھ بھی کر لو. اور دوسرے ممالک ہیں، شام ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، ان سارے ممالک پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم متحد نہیں ہیں. جس دن ہم متحد ہو جائیں گے اس دن جو ہے کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ ہم جو ہے ہمارے اوپر کوئی یعنی آنکھ بھی دکھا سکے، تو حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. شکریہ ظفر الاسلام صاحب، بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر کہی. خاص طور پر ظفر الاسلام صاحب نے ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے کہ واقعی دشمن یہ سوچ کر آج حاوی ہو رہا ہے کہ یہ ایک ملک ہے، یہ تنہا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں اور لوگ چاہیں اور امت چاہے تو یہ دکھا سکتی ہے کہ اتحاد میں کتنی طاقت ہے. اور امام خمینی کا وہ پیغام، امام خمینی کا وہ بیان کہ متحد ہوگے تو بدل دو گے پوری دنیا کو، اور اسرائیل کو تو خاص طور سے آپ ختم کر ہی سکتے ہیں اگر آپ کے اندر اتحاد ہو، اور اس کا طریقہ بھی بتایا جا چکا ہے.